إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى في مكان آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، ہر قسم کی عبادت اس ایک اللہ کے لیے لائق اور سزاوار ہے جو سارے انسانوں کا، سارے جنات کا، ساری مخلوقات کا تنہا مالک ہے۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہیت ہے، وہی یوم آخرت کا مالک ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بعدہ درود و سلام کی بے انتہا برسات ہو اللہ کے تمام پاکیزہ انبیاء علیہم السلام کی ذات مبارکہ پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی، کائنات کے سردار، امام الانبیاء سید المرسلین محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حمد و صلات کے بعد انگنت رحمتیں ہوں ان صحابہ، محدثین اور مفسرین کی جماعت پر جن کی کوششوں، کاوشوں اور محنتوں کی وجہ سے دین اسلام مستقر آپ تک پہنچا ہے۔ مجلس میں حاضر نوجوانوں، بزرگوں اور بچوں، جس عنوان کو لے کر آج میں حاضر ہوا وہ عنوان جمعہ ایک بڑا موضوع ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ رب العالمین اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم دنیا میں آئے، دنیا میں آنے کا مقصد اللہ نے بیان فرمایا، الذی خلق الموت والحیاۃ، میں نے موت کو اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ میں آزماؤں کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے۔ ہم دنیا میں آئے اچھے کام کرنے کے لیے آئے، ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے، اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنے کے لیے آئے۔ ہم دنیا میں آئے صرف اللہ کی بندگی کے لیے، اچھے کاموں کے لیے، اور اللہ یہی جاننا چاہتا ہے، یہی جانچنا چاہتا ہے کہ ہم نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے۔ اچھے کاموں سے کیا مطلب ہے؟ صالح العثیمین رحمہ اللہ احسن عملہ کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ اچھے کاموں کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا میں اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنائے اور حرام کردہ چیزوں کو اپنے دامن سے بچا لے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ یہ اچھا عمل ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد اچھا کام کرنا،
اللہ کی اطاعت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، دین اسلام پر استقامت برتنا، یہ اچھا عمل ہے اور اسی عمل کے لیے میں اور آپ پیدا کیے گئے ہیں۔ مگر افسوس کہ آج ہمارا معاشرہ بالکل اس کے برعکس ہے، ہم احسن عمل نہیں کر رہے ہیں۔ آج مسلمان بہت سارے نیک اعمال کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، صلاۃ کے پابند ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، بہت سارے نیک اعمال آج کرتے ہیں، لیکن کیا واقعی ہمارے وہ نیک اعمال جو ہم نے کیے ہیں کیا ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں؟ نیک اعمال کرنا کوئی بڑا کام نہیں ہے، نیک اعمال کرنا تو آسان ہے، لیکن بڑا کام یہ ہے، مشکل کام یہ ہے کہ انسان نیک عمل کرنے کے بعد اپنے ان اعمال صالحہ کی حفاظت کرے، ان اعمال کو اپنے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ بنائے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو نمازوں کا اثر ہماری زندگیوں پر ہونا چاہیے، ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے روزوں کا اثر اپنی زندگی پر ہونا چاہیے۔ اللہ نے عبادتوں کا جو مقصد بیان فرمایا ہے وہ تقویٰ ہے۔ اللہ رب العالمین نے عبادتوں کے مقصد کو تقویٰ بیان فرمایا۔ بندہ رمضان المبارک میں روزے رکھتا ہے، روزے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ وہ تقویٰ اختیار کرے، اور وہ سال کے 1 مہینے روزہ رہ کر اللہ کا تقویٰ اختیار کر کے باقی 11 مہینوں میں اس تقوی کے اوپر زندگی گزاریں، یہ اچھا عمل ہے۔ آج ہمارا معاشرہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، دن کے اجالے رات کے اندھیروں میں کتنے گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں۔ جو چیز اللہ نے حرام کر دی ہے اسے کسی بھی صورت میں حلال نہیں بنایا جا سکتا، اور جن چیزوں کو اللہ نے حلال بنا دیا کسی بھی صورت سے ان کو حرام نہیں بنایا جا سکتا۔ گناہ ہوتا ہے، چاہے وہ ہماری نظر میں چھوٹا ہو، چاہے وہ ہماری نظر میں معمولی ہو، چاہے ہم اس کی رغبت نہیں کرتے ہوں گے، لیکن وہ گناہ ہوگا تو وہ گناہ اللہ کو ناراض کرنے والا ہوگا۔ ہر وہ گناہ جس سے بچنے کا رسول اللہ نے حکم دیا ہے، اگر بندہ ان گناہوں سے نہیں بچتا ہے تو وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے، کائنات کے بادشاہ کو ناراض کرتا ہے۔ گناہ ہوتا ہے میرے بھائیوں، گناہوں سے بچیں، اپنے دامن کو بچائیں گناہوں سے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اپنے گھر والوں کو گناہوں سے بچائیں، اپنے معاشرے کو، اپنے سوسائٹی کو گناہوں سے بچائیں، کیونکہ ہم دنیا میں آئے ہیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر اچھا کام کرنے کے لیے۔ اور آج ہمارا معاشرہ جس گناہوں کے دلدل میں ڈوبتا جا رہا ہے، لوگ بے حیائی، فحاشی، عریانیت، برائیوں کے اندر اتنا ملوث ہو چکے ہیں کہ ہر گھر میں برائی کا جنم لے چکی ہے۔ آج اپنے جائزہ لیں، اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے کتنے گناہ ہم کرتے ہیں۔ اس دن کے اجالے میں رب کی کتنی نافرمانی ہوتی ہے، بند کمروں میں رات کے اندھیروں میں اللہ کی کتنی نافرمانی میں اور آپ کرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو میرے بندوں، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو۔ اس ذات کی تم نافرمانی کر رہے ہو۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی تم گناہ کرو تو گناہ کرتے وقت یہ احساس پیدا کرو کہ تم کس کی نافرمانی کر رہے ہو۔ اللہ کی قسم تم اس ذات کی نافرمانی کر رہے ہو جس ذات سے انبیاء اسلام ڈرا کرتے تھے، جس ذات سے صحابہ کرام ڈرا کرتے تھے، اس پروردگار عالم کی تم نافرمانی کر رہے ہو۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، گناہوں سے بچانا ضروری ہے۔ جب تک بندہ گناہوں سے اپنے دامن کو نہیں بچائے گا وہ کبھی بھی اچھا مومن نہیں ہو سکتا، وہ اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آج بے حیائی کا دورہ ہے، عریانیت کا دورہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ بے حیائی، برائی کی کیا مثال دی جائے؟ ہمارا مسلم معاشرہ آج سوشل میڈیا کا دور، واٹس ایپ کا دور، 30 سیکنڈ اسٹیٹس کا دور۔ ہماری جوان بچی مسلمان دلہن کی حالت میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، بازو والا فوٹوگرافر ہماری جوان بچی کی فوٹو لے کر واٹس ایپ کے اسٹیٹسوں پر شیئر کرتا ہے، اور ہمیں دل میں تکلیف نہیں ہوتی کہ ہماری جوان بچی لوگوں کے اسٹیٹسوں پر شیئر ہو رہی ہے۔ آج ہم نے معاشرے کو ایسا بنا دیا، ہمارے اندر غیرت نہیں ہے، ہمارا ضمیر مر چکا ہے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ، جوان بیٹی کے ساتھ گھر میں بیٹھ کے وہی فلم کی بکواس کہانی دیکھتا ہے جس میں فحاشی سکھائی جاتی ہے۔ باپ کو اتنی غیرت نہیں ہے کہ بیٹی کو بچا سکے، بیٹی کو اتنی غیرت نہیں ہے کہ باپ کو روک سکے۔ آج ہمارا معاشرہ بے حیائی کے اندر ملوث ہو چکا ہے، برائیوں کا ارتکاب کر رہا ہے، لوگ گناہوں کو معمولی سمجھتے ہیں۔ ابو بردہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بسا اوقات انسان معمولی سمجھ کر کسی گناہ کو انجام دیتا ہے، لیکن وہ اللہ کے نزدیک اتنا گراں قدر ہوتا ہے کہ اس معمولی گناہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسے دائمی جہنم نصیب کر دیتا ہے۔ گناہوں سے بچائیے،
گناہوں سے خود بچیے، اپنے معاشرے کو بچائیے، اپنے دوست احباب کو بچائیے۔ یہ فریضہ ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ امت ساری امتوں میں سب سے بہتر ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ اس امت کو اللہ نے خیر امت کا لقب دیا۔ کیوں دیا؟ کیونکہ یہ امت لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ مسلمانوں، جب بھی تم کسی کو برا کام کرتے ہوئے دیکھو، اپنی زبان سے روکو، اپنے ہاتھ سے روکو، اسے اپنے دل میں برا جانو، یہ تمہارے ایمان کا حصہ ہے۔ گناہوں سے بچیے، ہر حال میں بچیے، ہر صورت میں بچیے، کیونکہ تم اللہ رب العالمین کو ناراض کر رہے ہیں۔ آج یہ گناہوں کا دور مسلمانوں کے ایمان کو خراب کر رہا ہے۔ کتنے کتنے گناہ ہیں جس کو ہم بار بار خطبات میں، دروس میں، درس و تدریس میں، سوشل میڈیا کے ذریعے سنتے ہیں، ہمارے کانوں میں حدیث آتی ہے لیکن ہم عمل نہیں کرتے۔ کتنی بار مسلمانوں کو یہ بتایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس بندے کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا جو اپنے کپڑوں کو ٹخنوں کے نیچے لٹکاتے پھرتا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جو اس حدیث کو جانتے ہیں، اللہ کی اس بات کو جانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ نہیں ہے؟ کیا ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی سر عام لوگوں میں کرتے پھرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی معافن الا المجاہرین، میری امت کا ہر آدمی معافی کے قابل ہوگا سوائے اس کے جو کھلم کھلا گناہ کرے۔ ایک تو گناہ کرنا یہ سب سے بڑا جرم ہے، اور اس سے بدترین آدمی وہ ہے جو گناہ کرے اور کھلم کھلا لوگوں کے سامنے گناہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو بلایا جائے گا، اللہ رب العالمین ان بندوں کو ان کے نیک اعمال دکھائے گا، ان کے اعمال تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گے، اتنی نیکیاں وہ جمع کیے ہوں گے۔ پھر اللہ رب العالمین ان نیکیوں کو ہواؤں کی طرح اڑا دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو بظاہر لوگوں کے سامنے اچھے بنتے تھے، لیکن جب تنہائی میں آتے تھے تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتے تھے۔ ظاہراً بھی گناہ سے بچنا ہے، باطناً بھی گناہ سے بچنا ہے۔ ہر صورت میں، ہر حال میں، ہر گناہ سے ہر مسلمان کو بچنا ضروری ہے، ورنہ یہ گناہوں کی زندگی، یہ گناہوں کی چاہت تمہیں ایک دن لے کر ڈوبے گی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت کی چاہت نے، دنیا کی چاہت نے، گناہوں کی لذت نے انسان کو اتنا اپنا لیا کہ انسان کو قبرستان پہنچنے کے تک احساس نہیں ہوا کہ اس کی زندگی کیسے گزر رہی تھی۔ آج ہمارے گناہوں کی ایک وجہ کیا ہے؟ ہمارے گناہوں کی سب سے اہم وجہ اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے، آج ہر ایک کی زبان پر ایک ایسا جملہ آ گیا ہے جس جملے نے اپنے ایمان کو، میرے ایمان کو، آپ کے ایمان کو، معاشرے کے ایمان کو خطرے میں ڈال دیا۔ وہ جملہ ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ آج نظریہ بن چکا ہے۔ ایک مسلمان کبھی کوئی اچھا کام کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اسے لوگ تانے دیتے ہیں، اور تانے دینے کی وجہ سے وہ آدمی نیک کام چھوڑ دیتا ہے۔ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ تم نیک کام کر رہے تھے، کیوں چھوڑ دیے؟ وہ کہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے میں ایسا کروں گا تو، لوگوں نے مجھے کہا ہے۔ لوگوں کے کہنے کی وجہ سے، لوگ کیا کہیں گے، اس جملے نے تمہارے اعمال صالحہ کو برباد کر دیا، تمہاری دنیا اور آخرت کو برباد کر دیا۔ سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ، یہ کیا کہیں گے لوگ، نعوذ باللہ کچھ نہیں کہیں گے لوگ، لوگ کہتے رہیں گے۔ لوگوں کا کام ہے کہنا، تم وہ کہو جو اللہ کہتا ہے۔ اللہ کیا کہے گا؟ میں یہ نہیں کروں گا تو اللہ کیا کہے گا؟ یہ مت سوچو کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ سوچو کہ اللہ کیا کہے گا۔ جب قیامت قائم ہوگی، حشر کا دن ہوگا، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ عمل کیوں نہیں کیا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ پوچھے گا، کیا تجھے میرے قول کی فکر نہیں تھی؟ کیا تجھے میری اطاعت کی فکر نہیں تھی؟ ہمارے دل میں فکر ہونی چاہیے کہ اللہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ جو کچھ کہیں گے، لوگوں کو جو چاہے وہ کہیں، ہم کو لوگوں سے پرواہ نہیں ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے ایک ایسا سوال کرتا ہوں، مجھے ایک ایسی جواب کی تلاش ہے، ایک ایسا جواب مجھے چاہیے، ایک ایسی دین کی بات مجھے بتائیے کہ دوبارہ میں آپ سے کسی بارے میں سوال نہ کر سکوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر استقامت اختیار کرو۔ ہم اللہ پر ایمان لائے، اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی راہ پر استقامت اختیار کریں، لوگوں کی پرواہ چھوڑ کر، معاشرے کی پرواہ چھوڑ کر،
ابا کیا بولیں گے، ماں کیا بولیں گی، خالہ کیا بولیں گے، ساروں کی پرواہ چھوڑ کر اللہ کی پرواہ کرنا ہے، اس کے دین کی پرواہ کرنا ہے، رسول اللہ کی پرواہ کرنا ہے کہ یہ کیا کہیں گے۔ لوگوں کے ناراض ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں فرق پڑتا ہے رب کی ناراضگی سے، ہمیں فرق پڑتا ہے رسول اللہ کی ناراضگی سے۔ ہمیں فرق پڑنا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں نہیں۔ آج معاشرے کو تباہ کرنے میں اس جملے نے لوگوں کا بڑا ساتھ دیا ہے۔ اللہ سے ڈریے، لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑیے، دین پر استقامت۔ دین میں نیک کام کرنے پر آپ کو رکاوٹیں آئیں گی، اچھا کام کرنے پر آپ کو لوگ ٹوکیں گے، آپ کو برا بھلا کہیں گے، آپ کے بیچ میں دیوار بنیں گے، ان کو بننے دیجئے۔ اللہ ہر میدان میں آپ کا مددگار ہے۔ لوگ کیا کہیں گے اس کی پرواہ نہیں، اللہ کیا کہے گا اس کی پرواہ کرتے رہیے، اپنے ایمان کو مضبوط کرتے رہیے، آگے بڑھتے رہیے، ہر میدان میں انشاءاللہ اللہ آپ کا مددگار ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیتے تو اللہ کے لیے جیتے، مرتے تو اللہ کے لیے مرتے۔ آپ کو لوگوں کی پرواہ نہیں تھی، کفار مکہ کی پرواہ نہیں تھی۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، یہ مشرکوں کو، یہ کافروں کو پرواہ تھی کہ آپ دین کو چھوڑ دے، لیکن آپ نے ان کی پرواہ نہیں کی، آپ نے اللہ کی پرواہ کی اور دین کو آگے بڑھاتے چلے گئے۔ سوچئے اگر صحابہ کرام کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوتا کہ لوگ کیا کہیں گے میں دین پر چل رہا ہوں، تو واقعی دین ہم تک نہیں پہنچتا۔ ہمیں اپنی نسلوں کو دین پہنچانا ہے تو اس جملے کو بھلانا ہوگا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اگر ہمیں اپنی اولاد کو صالح بنانا ہے، اچھا بنانا ہے، اپنے معاشرے کو خوشگوار بنانا ہے تو یہ جملہ چھوڑنا پڑے گا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابہ کے سردار، سبحان اللہ، جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں حاضر ہے۔ کفار کا لشکر سامنے کھڑا ہے، 1000 سے زائد، 313 314 لگ بھگ صحابہ کا لشکر ہے۔ جنگ کا آغاز ہوا، جنگ کا اختتام بھی ہوا، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اس جنگ کے کچھ سال کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ابو بکر سے کہنے لگے، اے ابا جان، یاد کیجیے اس وقت کو کہ کچھ سال پہلے بدر کی جنگ میں میں مشرکوں میں سے تھا، آپ مسلمانوں میں سے تھے۔ اللہ نے آج مجھے دین اسلام کی نعمت دی ہے ابا جان، لیکن میں اس واقعے کو یاد کرتا ہوں، میں اس واقعے کو یاد کر کے روتا ہوں۔ ابا جان، اس جنگ بدر کی جنگ میں آپ کئی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، لیکن میں نے محبت میں، والد کی محبت میں، آپ کی خاطر لوگوں کی پرواہ کرتے ہوئے آپ کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے، یہ سوچ کر چھوڑ دیا۔ اللہ کے اس پیارے صحابی ابو بکر صدیق کہتے ہیں، اے میرے بیٹے، اللہ کی قسم تو نے مجھے ہمدردی میں چھوڑ دیا، لوگوں کی پرواہ کرتے ہوئے چھوڑ دیا، لیکن اللہ کی قسم اس بدر کی جنگ میں اگر تو میری تلوار کے نیچے ایک مرتبہ بھی آ جاتا تو میں تیری گردن کو اڑا دیتا۔ یہ نہیں سوچتا کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ کہتا کہ یہ رسول کا گستاخ ہے اور اس لیے تیری گردن کو تن سے جدا کر دیتا۔ لوگ کیا، گھر والے بھی کہیں گے تو ہم ان کی بات کو نہیں مانیں گے اگر وہ دین میں آڑ بنیں گے۔ بیٹے، اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں یہ نہیں سوچتا کہ لوگ کیا کہیں گے، میں گردن کو اڑا دیتا، کیونکہ تو رسول کا اس وقت گستاخ تھا۔ یہ بہت خطرناک جملہ ہے جو ہمارے ایمان کو خراب کر دے گا، بہت خطرناک جملہ ہے۔ اللہ کی پرواہ کیجیے، اللہ کے رسول کی پرواہ کیجیے، دین اسلام کی پرواہ کیجیے۔ آج ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں، چاہے وہ تجارت کا معاملہ ہو، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، خیر خواہی کا معاملہ ہو، دوستی دشمنی کا معاملہ ہو، گفتگو کا معاملہ ہو، کمیٹی کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور نمونہ بنائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ زندگی کے ہر معاملے میں، ایک دو نہیں، دین کے معاملے میں نہیں بلکہ دین کے اور دنیا کے ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے۔ ان کو فالو کرو، رسول اللہ کی تعلیمات کو اپناؤ، آپ کی اطاعت کرو، زندگیاں آسان ہو جائے گی۔ آپ وسلم کی پرواہ کرو، آپ کے باتوں کی پرواہ کرو، آپ کے اخلاق کی پرواہ کرو، آپ کے دین کی پرواہ کرو، آپ کی لائی ہوئی شریعت کی پرواہ کرو، اس کے مطابق رہو گے، استقامت پر رہو گے، انشاءاللہ کامیاب ہوگے۔ لوگ کیا کہیں گے، اس جملے کو اگر اپنے دل میں بٹھا کر زندگی گزارو گے، قیامت تک اور آپ کی موت تک لوگ بس کہتے رہیں گے۔ قبر میں لوگ نہیں آئیں گے تمہیں بچانے کے لیے،
آخرت میں لوگ نہیں آئیں گے تمہیں بچانے کے لیے. لوگوں کا کام ہے دنیا میں بس کہنا، بس کہتے رہیں گے. لوگوں کا کام ہے کہنا، وہ کہتے رہیں گے. آپ اپنے عمل کی فکر کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے فرماتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل نہیں کرے گا. جنت میں داخل کرنا تو دور، ان کو اللہ رب العالمین جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے دے گا. ان لوگوں کا تذکرہ آپ نے مختلف احادیث میں کیا ہے. ایک شخص کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو دنیا میں ہمیشہ نیک عمل کرتا رہا، لیکن لوگوں کے کہنے کی وجہ سے اس نے اپنے نیک عمل کو برباد کر لیا. تو قیامت کے دن ایسا شخص جنت میں جانا تو دور، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ پائے گا. اگر یہ جملہ اپنے دلوں میں بٹھاؤ گے کہ لوگ کیا کہیں گے اور اپنے عمل کو برباد کرو گے، تو ایسا شخص قیامت کے دن جنت میں جانا تو دور، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. پرواہ ہو تو دین کی پرواہ ہو، اپنے ایمان کی پرواہ ہو، گناہوں سے دامن کو بچائے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے. یہ لوگ جو کہتے ہیں صرف گناہوں پر کہتے ہیں، نیکیوں پر کوئی نہیں کہتا. آپ نیک کام کریں گے لوگ کہیں گے، آپ گناہ کریں گے کوئی کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ گناہوں کے راستے آج ہموار ہیں. لوگ نیک کام کرنے والوں کو روکتے ہیں، صالحین کو روکتے ہیں، مصلحین کو روکتے ہیں، گنہگاروں کو کوئی نہیں روکتا. گنہگاروں کو کوئی نہیں روکتا. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کی فطرت ہے، یہ شیطانی فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ لوگوں کو برائی پر ابھارتا ہے. امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ، مسلمانوں کی حکومت کرنے والے، غالباً 10 ملکوں کے خلیفہ، امیر المومنین، دنیا کا یہ وہ بے تاج بادشاہ ہے جس کی مثال دنیا میں دوبارہ ممکن نہیں. امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں ہے. فلسطین فتح کرنے کا وقت آیا. آپ نے ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاصد بنا کر فلسطین روانہ کیا. ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین پہنچے، وہاں کا معائنہ کیا، وہاں کے لوگوں سے ملاقات کی. بیت المقدس کے ذمہ داروں نے کہا کہ ہم اس بیت المقدس کی چابیاں آپ کے امیر ہی کے ہاتھ میں دیں گے. اب یہ اس کی فتح آپ کے امیر کے ہاتھوں پر موقف ہے. اگر خود آپ کا امیر عمر بن خطاب یہاں آئے گا تو وہ فلسطین کی چابیاں لے گا، ورنہ آپ یہاں سے چلے جائیں گے. بڑا سنگین معاملہ تھا. ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھتے ہیں عمر بن خطاب کی طرف. خط پہنچا، امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام ملا کہ بیت المقدس کے لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا خلیفہ عمر بن خطاب خود فلسطین آئیں اور چابیاں لے. ابو عبیدہ نے گزارش کی خط کے اندر کہ کہا امیر المومنین آپ آئیے، آپ آئیں گے تو مسئلہ آگے بڑھے گا. امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے فلسطین کے سفر پر نکلے. ساتھ میں اپنے غلام کو لیا، کچھ ستو اور پانی کو لیا، غلام کو لے کر نکلے. امیر المومنین تصور کر کے دیکھیں 10 ملکوں کے بادشاہ ہیں. امیر المومنین اپنے غلام سے کہتے ہیں، اے میرے غلام، یہ مت سوچنا کہ لمبا سفر ہے کہ میں ہی صرف اونٹ پر بیٹھوں گا اور تو نکیر پکڑ کے کھینچے گا. ہرگز نہیں. یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ انصاف تو یہ ہے کہ کچھ دیر میں اوپر بیٹھوں گا، کچھ دیر تو اوپر بیٹھے گا، کچھ دیر میں اوپر بیٹھوں گا، کچھ دیر تو اوپر بیٹھے گا. سفر شروع ہوا. امیر المومنین اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا غلام نکیر پکڑ کر کھینچ رہا ہے. تھوڑی دور گئے، عمر بن خطاب کہتے ہیں اب باری بیٹھنے کی تیری ہے اور نکیر پکڑ کر کھینچنے کی باری میری ہے. کیا بادشاہ ہے، کیا حکمرانی ہے. امیر المومنین نکیر پکڑ کر کھینچ رہے ہیں، غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے. سفر شروع ہوا، فلسطین کے قریب پہنچے. اب جب فلسطین کے قریب پہنچے، بیت المقدس کے پاس داخل ہونا ہے. اونٹ پر بیٹھنے کی باری غلام کی ہے، نکیر پکڑ کر کھینچنے کی باری امیر المومنین کی ہے. غلام نے کہا کہ اے امیر المومنین، گرچہ باری میری ہے بیٹھنے کی، لیکن آپ اوپر بیٹھیے کیونکہ فلسطین آ چکا ہے. امیر المومنین عمر بن الخطاب نے کہا میں بیٹھ جاؤں گا، کیا تم مجھے اس بات کی ضمانت دو گے کہ اس ناانصافی کا بدلہ کر قیامت کے دن اللہ عمر سے پوچھے کیا عمر کی طرف سے دفاع کرنے کو راضی ہو؟ امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ امیر المومنین نے واپس اپنے غلام کو اوپر بٹھایا. نکیر پکڑتے ہوئے دھول میں لت پت، گرد و غبار کی حالت میں، معمولی سی چادر ڈالے ہوئے امیر المومنین فلسطین کے اندر داخل ہو رہے ہیں.
ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی دروازے کے پاس۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے امیر المومنین، یہ آپ نے اپنا کیا حال بنا کے رکھا ہے؟ ایک معمولی سی چادر ہے، دھول میں لت پت ہے، غلام کو اوپر بٹھا کر آپ نکیر پکڑ کر کھینچ رہے ہیں۔ اگر اس حالت میں فلسطین کے لوگ آپ کو دیکھیں گے کیا کہیں گے؟ یہ لوگ کیا کہیں گے اس حال میں اگر آپ کو دیکھیں گے؟ ان کے دلوں میں جو آپ کا ڈر ہے وہ ڈر ختم ہو جائے گا۔ کتنا معمولی بادشاہ آ رہا ہے، لوگ کیا کہیں گے امیر المومنین؟ یہ جملہ لوگ کیا کہیں گے؟ ابو عبیدہ نے پوچھا تھا، اے امیر المومنین، فلسطین کے لوگ کیا کہیں گے اگر آپ کو اس حالت میں دیکھیں گے؟ امیر المومنین عمر بن خطاب کا جملہ ہمارے لیے قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، یہ بات اگر تیرے علاوہ کوئی اور کہتا تو میں اسے ایسی سزا دیتا کہ وہ قیامت تک کے لیے عبرت بن جاتا۔ اللہ کی قسم، اعزنا اللہ عمر بالاسلام، اللہ نے عمر کو عزت دی ہے تو اسلام کی وجہ سے دی ہے، لوگوں کے کہنے کی وجہ سے نہیں دی ہے۔ اے مسلمانوں، تمہاری عزت ہے دین اسلام کی وجہ سے ہے۔ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہماری عزت ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں اس لیے ہماری عزت ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں اس لیے ہماری عزت ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں اس لیے ہماری عزت ہے۔ عمر کی عزت ہے تو اسلام کی وجہ سے ہے، ان کپڑوں کی وجہ سے عمر کی عزت نہیں ہے، رعب و دبدبے کی وجہ سے عمر کی عزت نہیں ہے، حکومت کی وجہ سے عمر کی عزت نہیں ہے۔ اللہ نے عمر کو عزت دی ہے دین اسلام کی وجہ سے دی ہے۔ لوگوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ عمر بن خطاب نے یہ ثابت کر دکھایا اور واقع ثابت کر دکھایا کہ قیامت کی صبح تک یہ جملہ یاد کیا جائے گا، اعزنا اللہ عمر بالاسلام، اللہ نے عمر کو دین اسلام سے عزت دی۔ بالمقابل اس کے جو یہ سوچ کر زندگی گزارے گا کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ ہدایت پانے کے بجائے گمراہ ہو جائے گا اور گمراہیوں کے دلدل میں گرتا چلا جائے گا۔ اس کی مثال ابو طالب لعنہ اللہ کی مثال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عزیز چاچا ابو طالب، جنہوں نے پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، پوری زندگی میرے نبی کا ساتھ دیا۔ جب مرد الموت پہ پہنچے، موت کا وقت قریب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ آپ کے چاچا ابو طالب کی جان جانے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے دوڑے ابو طالب کے پاس آئے، اپنے چچا کے کان کے پاس بیٹھ گئے اور کہنے لگے، اے چاچا، آپ نے زندگی بھر میرا بہت ساتھ دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ موت سے ایک لمحہ پہلے ہی صحیح چاچا جان میرے کان میں بول دیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ قیامت کے دن یہ محمد آپ کی سفارش کرے گا۔ چاچا، میں آپ کو جہنم میں دیکھنا نہیں چاہتا، آپ نے پوری زندگی میرا ساتھ دیا ہے، چاچا ایک مرتبہ موت سے پہلے کہہ دیجئے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مرض الموت کا وقت، ابو طالب کے کچھ رشتہ دار اور دو دوست مجلس میں موجود تھے۔ ابو جہل نے کہا، اے ابو طالب، محمد کی باتوں میں آ کر موت کے ڈر سے کیا باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ کیا باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے موت سے ڈر کے؟ ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے محمد، میں ایمان لے آتا لیکن مجھے ڈر ہے کہ میرے مرنے کے بعد لوگ کیا کہیں گے۔ میں ایمان لے آتا لیکن مجھے ڈر ہے، مجھے اس بات کا لوگوں نے عار دلایا کہ میں موت سے ڈر کر مر رہا ہوں، میں موت سے ڈر کر اسلام قبول کر رہا ہوں۔ اگر میں اسلام قبول کر کے مروں گا تو میرے جانے کے بعد لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے کہ دیکھو موت سے ڈر کر اسلام قبول کر چکا ہے۔ لوگوں کے کہنے کی وجہ سے ابو طالب ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دیے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ابو طالب کو ہمیشہ کے لیے جنت نصیب کر دی، جہنم نصیب کر دی۔ ایک جملہ انسان کو دائمی جہنم بنا دیتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، اگر اس کی پرواہ کریں گے تو تمہاری دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی۔ اپنے اندر اخلاص پیدا کیجئے، اللہ کا ڈر پیدا کیجئے، اپنے دامن کو گناہوں سے بچائیے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچائیے، معصیت سے بچائیے، ورنہ قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، بھاگیں گے لوگ
یہ جو دنیا میں لوگ آپ کو کہتے ہیں، آپ کے ماں باپ، آپ کے بھائی بہن، جو آپ کی شادی کو سادگی میں کرنے سے رکاوٹ بنتے ہیں، آپ کے اچھے کام میں رکاوٹ بنتے ہیں، آپ کے خیر کے معاملات میں رکاوٹ بنتے ہیں، یہ ماں باپ، یہ بھائی بہن، یہ دوست احباب، یہ رشتہ دار، یہ پڑوسی، یہ معاشرہ، یہ لوگ قیامت کے دن آپ کو دیکھ کر بھاگیں گے کہ کہاں آپ ان کی نیکیاں کھینچ لو۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر لوگ بھاگیں گے، لوگ جنت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اس دنیا میں رہیں تو اللہ کی پرواہ کرے، اس کے دین کی پرواہ کرے، اپنے عمل میں ثابت قدم رہیں، اللہ کی طرف سے جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے ان کو اپنے دامن سے بچائے، نیک عمل کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، اللہ سے ڈرتے رہے، یہ اپنے دل میں نہ بٹھائے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ایک آخری سیرت کی مثال دے کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میری اور آپ کی ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ رب العالمین قرآن میں کیا کہتا ہے؟ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ لوگ کہتے ہیں، دیہاتی لوگ، کہ ہم ایمان لائے۔ کیا کہتے ہیں؟ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ اللہ کہتا ہے ولیکن قولوا اسلمنا، تم یہ مت کہو کہ اسلام لائے، بلکہ یہ کہو کہ تم مسلمان ہوئے۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اب تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، واقعی تم مومن نہیں بنے، تم صرف مسلمان بنے ہو۔ مومن بننے کے لیے تو بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ حبب الیکم الایمان یوں ہی دلوں میں نہیں آتا۔ صحابہ نے جو زندگی گزاری، اس طرح زندگی گزارنا یوں ہی آسان نہیں ہے۔ دین پر ثابت قدم رہنا یوں آسان نہیں ہے، لوگوں کے تانے سننا یوں آسان نہیں ہے، صبر کرنا پڑے گا، دین کی راہ پر استقامت اختیار کرنا پڑے گا، تب جا کے بندہ مومن بنتا ہے۔ قربانیاں دینے کے بعد بندہ مومن بنتا ہے۔ کیسا مومن بنتا ہے؟ اس کی مثال اماں عائشہ نے اپنی امت کو دی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ اپنے مرض الموت میں پہنچی، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، جب ماں عائشہ صدیقہ کی حالت مرض الموت کے وقت تھی، میں عائشہ کے حجرے میں موجود تھی، آپ کی خادمہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی۔ صحابہ کے گروپ میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت کی حالت میں ہے، دنیا چھوڑ کر جانے والی ہے۔ ایسی حالت میں مفسر قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں عائشہ سے ملاقات کرنے کے لیے آپ کے گھر آئے۔ دستک ہوئی، آپ کی خادمہ دروازے پر پہنچی، کہنے لگے السلام علیکم، کیا اماں جان ہیں؟ خادمہ نے کہا اماں جان ہیں، کہہ دو کہ مرض الموت کے حالات میں ابن عباس ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، میں آخری بار اماں عائشہ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ خادمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، کہنے لگی اماں جان آپ مرض الموت میں ہیں، آپ کی جان قریب ہے، آپ کے ان آخری لمحات میں ایک معزز صحابی مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، گھر کے باہر کھڑے ہیں، حجرے کے باہر کھڑے ہیں، آپ اجازت دو تو انہیں گھر میں آنے کی اجازت دیتی ہوں۔ عائشہ صدیقہ نے کہا اے خادمہ ابن عباس سے کہہ دینا کہ وہ یہاں سے چلے جائے، عائشہ اس کو ملنے کی اجازت نہیں دیتی رضی اللہ عنہ۔ خادمہ آئی، کہنے لگی اے عبداللہ بن عباس، اماں جان آپ سے آخری لمحات میں ملاقات کرنا نہیں چاہتی، وہ چاہتی ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، وہ آپ سے ملاقات کی اجازت نہیں دیتی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آخر کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اماں جان آپ نے اپنے آخری لمحات میں مجھ سے ملنا نہیں چاہتی؟ ذرا وجہ معلوم کر کے تو آؤ۔ خادمہ پھر لوٹی، پوچھا اے اماں جان ابن عباس جاننا چاہتے ہیں کہ آخر آخری لمحات میں آپ اسے ملنا کیوں نہیں چاہتے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ واقع میرے اور آپ کے اندر کے کبر کو، میرے اور آپ کے اندر کے غرور کو، لوگ کیا کہیں گے اس بات کو، اپنے گناہوں کو بچانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اگر میں ابن عباس کو اجازت دوں کہ وہ آخری لمحات میں مجھ سے ملاقات کرے تو وہ میرے پاس آئے گا، مجھے موت کے آخری لمحات میں دیکھے گا،
اور مجھے ان لمحات میں دیکھ کر میرے سامنے میرے نیک اعمال کی تعریف کرے گا، اور میں اپنی موت کے وقت اپنے عمل کی تعریف سننا نہیں چاہتی، ورنہ لوگ کیا کہیں گے کہ مرتے وقت عائشہ یہ چاہتی تھی کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اس لیے ابن عباس سے کہہ دو کہ وہ یہاں سے چلے جائے۔ ہم اپنے تقریر کی تعریف سننا پسند کرتے ہیں، اپنے آوازوں کی تعریف سننا پسند کرتے ہیں، اپنے بزنس کی تعریف سننا پسند کرتے ہیں، اپنے اعمال کی تعریف سننا پسند کرتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے یہ تعریف سننا پسند کرتے ہیں کہ لوگ میری واہواہی کریں، لوگ میری تعریف کریں۔ لوگوں کی تعریف سننے کے بجائے لوگوں کی تعریف سن کر تم نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کو ناراض کر دیا۔ معزز سامعین، اپنے اندر سے انانیت کو، کبر کو، غرور کو، گناہوں کو نکال پھینکیے۔ یقینی یہ ہمارا کبر ہے، یہ ہمارا غرور ہے، یہ ہمارا تکبر ہے، یہ ہمارا گھمنڈ ہے جو ہم کو نیک کام کرنے نہیں دیتا۔ واقعی یہ مسلمانوں کا تکبر ہے کہ وہ ان کو صبح فجر کی نماز کے وقت اپنے بستروں کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ مسلمانوں کا تکبر ہے کہ انہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ مسلمانوں کا تکبر ہے کہ انہیں شادی کے اندر سادگی سے کام لینے کی توفیق نہیں دیتا۔ یہ مسلمانوں کا تکبر ہے انہیں جہیز لینے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا تکبر ہے جو ان کو گالی دینے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا تکبر ہے جو انہیں یہ کہنے پر مجبور کرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اپنے اندر سے کبر کو، غرور کو، انانیت کو نکال کر پھینکیے، خالص اللہ کے بندے بن کر زندگی گزاریے۔ اور اللہ کا بندہ وہ ہے جو اچھے عمل کر کے اللہ کا تقوی دل میں بٹھا کر گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں الہ العالمین سے باری تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دین اسلام پر استقامت برتنے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ ہم مسلمانوں کو کبر و غرور جیسے بدترین صفات سے دور فرما۔ باری تعالیٰ ہم مسلمانوں کو نیک اور اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ باری تعالیٰ جب تک زندہ رہے تیرے دین پر استقامت برتنے اور تیرے دین پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمانا۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمانا۔ باری تعالیٰ جو مسلمان بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمانا۔ باری تعالیٰ جو مسلمان غم زدہ ہے، تکلیفوں میں ہیں، انہیں راحت کی زندگی نصیب فرمانا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔